الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا، ہم آپ کی مرضی کے مطابق وہی قبلہ مقرر کر دیں گے، پس آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور جہاں بھی تم ہو اس طرف اپنا رخ کر لو، اور وہ لوگ جنہیں کتاب عطا فرمائی گئی ہے بے شک وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی طرف سے غافل نہیں۔ اس سے پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ مالک الملک نے دو جماعتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک وہ جماعت جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی، اس اطاعت اور نسبت کی برکت سے ان کے دل و دماغ روشن ہو گئے، اور انہیں دنیا اور آخرت کی قیمت معلوم ہو گئی، اور اچھائی اور برائی میں امتیاز حاصل ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل اور ہر ارشاد پر اپنی جان، مال اور ہر چیز قربان کرنا اپنا ایمان سمجھا اور اپنی سعادت سمجھی، اور یہ یقین کر لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی غلام تھے ان کی قربانیاں اور اثار تاریخ کے آئینے میں جگمگا رہے ہیں، کہ جن کی مثال تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی۔ ان سب کے واقعات آپ کے سامنے پہلے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ انہیں عشق والوں اور اطاعت گزاروں میں حضرت جندہ بن ضمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ تعالیٰ کے خاص اطاعت گزار بندوں میں سے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی تو وہ پیچھے رہ گئے اور بہت اداس ہوئے، جدائی میں اتنے اداس ہوئے کہ بیمار ہو گئے، اور بیمار ہو کر چارپائی پر پڑ گئے۔ جب بچے پوچھنے کے لیے آئے تو کہا مجھے لے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا آپ کو کس طرف لے جائیں؟ بچے نیک بخت تھے، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، باپ کا حکم ملتے ہی ایک دم چارپائی اٹھائی اور مدینہ پاک کی طرف چل پڑے۔ ابھی 10 کوس سفر طے کیا تھا کہ ان کی روح قبض انصری سے پرواز کر کے اپنے آقا و مولا کے قدموں میں مدینہ شریف میں پہنچ گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے کھل گئے۔ جو ہی ان کی روح مبارک نے پرواز کی، اسی وقت جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کر آئے، جو شخص اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سفر کرے اور اسے موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ پر اس کا اجر فرض ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سارے خزانے، رحمتیں اور برکتیں اس کے لیے وقف ہو جاتی ہیں اور وہ ان کا مالک ہو جاتا ہے۔ اس واقعہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ محبت کا جواب محبت ہے، یعنی اس ہستی سے محبت وفا کا سبق دیتی ہے، اس سے محبت و وفا جو رحمتوں، مہربانیوں اور سخا کی مالک اور خالق ہے، جو سخیوں کا بادشاہ ہے، اس سے محبت یا اس کا بدلہ کیا ہے؟ یعنی وہ قربانیاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام پیش کرتے تھے، انہیں کس طرح نماز سے نوازا جاتا تھا۔ یہ اطاعت جس کی کوئی قیمت ہی نہ تھی، صرف اس وجہ سے حاصل ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی عاشق زار برداشت نہ کر سکا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا ہی ان کا مقصد تھا، خواہ ان کا جسم ہو یا ان کی روح۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے غلاموں کی تاریخ شاہد ہے کہ جس کی تاریخ کو بھی اٹھا کر دیکھا جائے تو تاریخ میں اس کی سوانح حیات اسی طرح جگمگاتی نظر آتی ہے، اور اس کا مطالعہ ایمان کو عجیب قسم کی کیفیت اور تقویت بخشتا ہے۔ اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبلہ بدلنے کا حکم ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ مبارک بدلا تو سارے غلاموں نے جہاں بھی تھے اور جس جگہ بھی تھے اور جس حالت میں بھی تھے فوراً اسی طرف رخ کر لیا۔ کسی نے کوئی سوال نہ کیا، کسی نے کوئی شک نہیں کیا، کسی کو کوئی تردد نہیں ہوا، کسی نے کوئی حجت نہیں کی، اور کسی نے اس پر عمل کرنے میں ذرا دیر نہیں کی، بلکہ اسی میں اپنی فلاح اور نجات سمجھی۔
انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تک نہیں، بس یہ یقین کر لیا کہ یہی سچ ہے، یہی حق ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص بندہ بنا لیا، اور اپنا خاص بندہ اسی وصف کی وجہ سے بنایا، اور انہیں وہ قرب اسی لیے عطا فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور عظمت اپنے دل و دماغ میں نقش کر لی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس طرح ان کے دلوں میں راسخ تھی کہ اس محبت میں کوئی اور محبت حائل نہیں تھی، نہ ماں باپ کی، نہ اولاد کی، نہ جائیداد کی، نہ کسی اور چیز کی، بس وہ محبت سب پر غالب تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ شرف بخشا کہ انہیں تمام گزشتہ امتوں کا سردار بنا دیا۔ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ کس طرح اس امت کی سرداری قیامت کے دن ثابت کی جائے گی، کہ یہی امت گزشتہ امتوں اور رسولوں کے اعمال پر گواہی دے گی۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسری جماعت کا ذکر فرمایا، وہ جماعت جو سب کچھ سمجھنے اور ہر ایک چیز کا علم رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکام پر ہمیشہ حجت بازی اور اعتراض کرتی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دل سیاہ ہو گئے اور ان کے گناہوں کے انبار بڑھتے چلے گئے، اور وہ بدبخت ہوئے۔ وہ لوگ خواہ مشرکین مکہ تھے یا یہود و نصارہ یا کوئی بھی تھے، جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے انکار کیا، ان کے اس انکار کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو گئے، اور پھر انہیں اچھائی اور برائی کی تمیز ہی نہ رہی۔ ہر اچھی بات وہ اچھی طرح جانتے تھے، اس پر بھی اعتراض کرتے تھے۔ یہی بات دیکھ لیں کہ جب قبلہ کے بدلنے کا حکم ہوا تو مشرکین مکہ، جنہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ کعبہ ہی وہ قبلہ ہے کہ جسے آدم نے بنایا، جس کی تعمیر ابراہیم نے کی، اور جہاں ان کے دادا حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اب اسی کعبہ کو قبلہ بنانے پر انہیں لوگوں نے حقیقت اور تاریخ کو سمجھے بغیر اعتراضات شروع کر دیے، اور یہی کہا کہ مسلمانوں نے کیوں اپنا قبلہ بدل لیا۔ اور دوسرے وہ لوگ جو یہود و نصارہ تھے، وہ تورات، زبور، انجیل میں پڑھ چکے تھے کہ آخری زمانے میں جو نبی آئے گا وہ بیت المقدس سے اپنا منہ موڑ کر کعبہ شریف کی طرف ہی کرے گا، اور کعبہ شریف کو ہی اپنا قبلہ بنائے گا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگی۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی تو انہوں نے بھی وہی اعتراض، وہی شکوک و شبہات اور وہی بےہودہ گوئی شروع کر دی۔ بجائے ایمان لانے اور سعادت حاصل کرنے کے، انہوں نے اس طرح اپنی بدبختی میں اضافہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جماعتوں کا ذکر فرما کر اور ان دونوں جماعتوں کے اعمال کا انجام بتا کر سمجھایا کہ جن لوگوں نے یہ نیک بختی اور سعادت حاصل کی، اس کی وجہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، اور جنہوں نے یہ شقاوت اور بدبختی حاصل کی، اس کی وجہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی تھی۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور قدر جو مالک الملک نے انہیں عطا فرمائی، اس کا بیان فرما رہا ہے، اور یہ فرما رہا ہے کہ وہ مالک الملک دیکھ رہا ہے جہاں بھی ہو، جو بھی ہو اور جس حال میں بھی ہو، اور وہ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیکھ رہا ہے کہ ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ کعبہ کو ہی قبلہ بنایا جائے، اور یہ ایک حقیقت بھی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی، اور جب بھی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے تو دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ اگر کعبہ ہی قبلہ ہو تو کتنی اچھی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اصل قبلہ کعبہ شریف ہی تھا، کیونکہ آدم سے لے کر حضرت ابراہیم اور موسیٰ تک وہی کعبہ قبلہ رہا۔ اور دوسری یہ بات تھی کہ یہود اور نصارہ ہمیشہ مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے کہ تم کیسے لوگ ہو جو یہ کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ابراہیم کی دعا سے ہوئی، اس ابراہیم کی دعا سے جس نے کعبے کو قبلہ بنایا تھا، اور تم یہ یقین کرتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کی دعا سے اس لیے مبعوث ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کو آداب زندگی سکھائیں، لیکن تم فرما برداری تو ہمارے قبلہ کی کرتے ہو، ہمارے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہو، اور اپنے قبلے کی طرف کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش پوری فرما کر حکم دے دیا کہ اب کعبے کو ہی قبلہ بنایا جائے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، ابھی 2 فرض ہی پڑھ رہے تھے کہ یہ حکم ہوا۔ فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
رخ اقدس اس طرف کیا تو سارے مسلمانوں نے اپنا رخ اس طرف کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے غرض نہیں تھی کہ کعبہ کون سا ہے یا کس طرف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے غرض تھی۔ جب بیت المقدس کی طرف حکم ہوا تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی۔ اب جب کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم ہوا تو رخ اس طرف کر لیا، جبکہ یہود و نصارہ آزمائش میں پڑ گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے فرما برداری کی اور غلامی میں ہی اپنی استقامت رکھی۔ جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تو اسی طرف سارے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کر لیا تو سب نے بلا چون چراں اسی طرف اپنا منہ کر لیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ بات جو مطلوب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور وہی ہمارا مدعا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور وہ فرما برداری سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ارشاد اور ہر عمل اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے اسی طرح کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اجر بھی عطا فرمایا اور مہربانی بھی فرمائی، اور اس طرح مسلمانوں نے اپنا رخ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کعبہ شریف کی طرف کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ بات یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کی طرف قبلہ بنانے کا حکم دے رہا ہوں۔ اس کے متعلق سب لوگ جانتے ہیں اور اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے رہا تھا کہ آیا اللہ تعالیٰ کے احکام جو یہ جانتے اور سمجھتے ہیں اور پر عمل کریں گے یا انکار کریں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام اور نامراد ہوں گے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر اور قبلہ بدلنے کا حکم دے کر دراصل ہمیں یہ سمجھانا چاہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے ہی ساری مخلوقات کا وجود ہے، اور ساری کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے ہی ساری کائنات قائم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اس لیے ساری مخلوق کا رخ اپنا ایک گھر بنا کر اس کی طرف کر لیا، اور اس گھر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق شرف بخشا، یعنی کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہے تو وہ کعبہ ہے، اور اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی نہ ہوتی تو وہ کعبہ نہ ہوتا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہی کعبے کو عزت اور شرف بخشنے والی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ کعبے کو عزت ملے اور سب لوگ اسی طرح منہ کریں، تو سب لوگوں کو حکم ہو گیا کہ اس طرح منہ کریں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اپنے ہاتھوں سے کعبے کو پاک کیا اور بتوں کو اٹھا کر پھینک دیا۔ اگر تاریخ عالم اٹھا کر دیکھی جائے اور اس طرح اگر آپ پیچھے حضرت آدم تک چلے جائیں تو یہ معلوم ہوگا کہ ہر ایک چیز کو فیضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہی فیضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہی ملا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہی ملا ہے۔ ابتدائے آفرینش کے متعلق جب آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آدم کس طرح پیدا ہوئے اور کس طرح ان سے لغزش ہوئی اور کس طرح انہیں دنیا پر بھیجا گیا، اور پھر انہیں معافی اس لیے ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لے کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کی التجا کی تھی، اس وقت سے لے کر تاریخ میں پڑھتے آئیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشنے کے لیے کعبہ بنایا۔ جب حضرت ابراہیم تمام آزمائشوں میں پورا اترے، خدا کے حکم کے مطابق انہوں نے ہر ایک قربانی دے دی، تو آپ کو ساری مخلوق کے لیے امام بنا دیا گیا، اور اس امامت کے ثبوت اور اظہار کے لیے کعبہ شریف کی تعمیر کا حکم ہوا۔ اور اس طرح جب کعبہ شریف تعمیر ہو چکا تو پھر حضرت ابراہیم نے ہی دعا کی، یا اللہ یہ سارا کام اس وقت تک ادھورا ہے جب تک کہ تو آپ نے اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بھیجے، جو ساری مخلوق کی اصلاح کے لیے اور پاک کرنے کے لیے ہے، اور اب اس ہستی کو بھیج اور جس کے لیے ساری کائنات منتظر ہے، چنانچہ حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک تمام رسول، تمام امتیں اور تمام مخلوق اور زمین و آسمان اس انتظار میں تھے کہ اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے وہ کب آئے گا، اور پھر اسی کعبہ کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے بھی پھر عزت بخشی گئی، اور پھر اسے پاک کیا گیا، اور پھر اسے ساری مخلوق کے لیے ایک مرکز بنایا گیا، اور ساری مخلوق کا رخ اس طرف کیا گیا۔ گویا ثابت ہو گیا کہ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ہر چیز کی زندگی اور عزت ہے۔ جو اس نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوتا ہے وہ عزت اور حقیقی زندگی سے محروم رہتا ہے، اس کی نہ تو عزت اور نہ ہی زندگی برقرار رہتی ہے۔ اور اس طرح نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم دنیا میں بھی مرا ہوا ہے، اور قیامت میں بھی وہ مردوں میں اٹھے گا۔ اور گویا نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہونے کے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینوں کی صفائی اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتی ہے، اور اسی لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے کہ وہ سارے لوگ جو دونوں جہانوں میں عزت والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو دونوں جہانوں کے غموں سے نجات چاہتے ہیں، وہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے سینے صاف اور نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو جائیں۔ وہ دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کر کے اپنے گھروں کو لوٹیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا اور آپ پر یہ مہربانی فرمائی کہ آپ کو یہ موقع عطا فرمایا، اس لیے جو اصلی مقصد ہے اس کی طرف دھیان رکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔